السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، آمین۔ اما بعد، آج ہم فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ کی کلاس میں قسم القواعد یعنی گرامر سیکشن پڑھیں گے۔ قسم القواعد یعنی گرامر سیکشن پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں آپ کو گرامر کی بیسیکلی کلاس ہوگی آپ کی، یعنی آپ کو شروع سے عربی کی مختصراً تعریف کے ساتھ آپ کو حروف اور کلمات اور جملوں کا کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ اس کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم عربی زبان کو بخوبی جانتے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ ہماری اسلامی زبان ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے مختصراً قواعد یعنی بالکل بیسک قواعد بتانے جا رہی ہوں، یعنی بالکل بیسک گرامر بتانے جا رہی ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہر زبان کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے کلمات کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی حروف کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی جملوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جملہ کلمہ بغیر حروف کے بنتا نہیں ہے، بغیر حروف کے نہیں بنتا۔ تو یہ حروف کیا ہے؟ کوئی بھی زبان میں لکھنے یا پڑھنے کے لیے چند حروف استعمال کیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش کے لیے اے بی سی اس طرح کا، اردو میں الف با تا۔ عربی میں بھی حروف رکھے گئے ہیں جس کا نام ہے حروف الہجا، جس کا نام ہے حروف الہجا۔ یہ الف سے لے کر یا تک کل 29 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 29، یعنی 29۔ لکھنے میں 29، پڑھنے میں 28۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لکھنے میں 29 اور پڑھنے میں 28 کس طرح ہے۔ تو دیکھیے، پہلے حروف الہجا کی تعریف ہم کریں گے کہ ہم کو عربی زبان میں کون سے حروف دیے گئے ہیں۔ تو یہ الف، یہ با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ ٹوٹل 29 حروف ہے عربی میں، یہ حروف الہجا 29 ہے۔ لیکن یہ جو حمزہ ہے، الف، اس کا ایک ہی پروننسیشن ہے، یعنی حمزہ اور الف کو ایک ہی پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے چند علماء کے پاس اس کو 28 اور چند کے پاس 29 پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا میں فرق بتا دوں آپ کو، کیوں الف کو اور حمزہ کو ایک بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے الف، الف اور حمزہ، الف کب الف کہلاتا ہے اور حمزہ کب حمزہ؟ تو جب اس پر اعراب ہو تو یہ حمزہ ہو جائے گا۔ اعراب یعنی حرکات۔ حرکات مینس انگلش میں اس کو ووولز کہتے ہیں، ووولز، حرکات۔ عربی زبان میں کلمہ بنانے کے لیے چند ووولز کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ الف با تا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، اسی طرح الف با تا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، لیکن حروف کا مجموعہ جو معنی دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ حروف کا مجموعہ، حروف الہجا 28 ہے اور حروف الہجا 28 ہے، اور اس کو جمع کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک ورڈ بناتے ہیں، ایک کلمہ بناتے ہیں۔ ورڈ کے میننگ ہے کلمہ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کلمہ کہیں گے۔ حروف کا مجمع
جو معنی دیتا ہو. A group of letters which give complete sense is known as کلمہ, word. اب CDA کوئی ورڈ ہے؟ نہیں, یہ کوئی ورڈ نہیں ہے, مگر CAT کیٹ ورڈ بنتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی تا, با, سین کوئی ورڈ نہیں ہے, لیکن اگر آپ قاف, لام, میم لکھے تو کیا ہو جائیں گا؟ یہ قلم. تو یہ جو قلم ہے اس کو واولز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ حرکات. تو چند حروفوں کا مجموعہ جو معنی دیتا ہے اس کو حرکات کہتے ہیں, اور پروننسیشن کو موو کرنے کے لیے یعنی وائس کو موو کرنے کے لیے جو حرکات استعمال کیے جاتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہم؟ حرکات, واولز کہیں گے. تو الحمدللہ کلمے کی تعریف ہم نے سمجھ چکی ہے. پھر سے میں ایک مرتبہ آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی زبان میں چند حروف ہیں جس سے ہم عربی لکھے اور پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کا نام حروف الہجا ہے. اور ان حروفوں کا مجموعہ, چند حروفوں کا مجموعہ جو معنی دیتا ہے, جو سینس دیتا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلمہ کہیں گے. عربی میں دو قسم کے الفاظ ہیں, ایک معنی والا اور ایک بے معنی. تو ہم بے معنی پہ بات نہیں کریں گے, معنی والے پہ ہی بات کریں گے. تو اس کلمے کا, اس کے جو کلمہ ہے یعنی ورڈ ہے, اس کے 3 قسمیں ہیں. عربی زبان میں 3 قسمیں ہیں. اگر آپ انگلش میں لے لیں تو ورڈز کو کئی قسم میں, کئی گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ہر زبان میں اپنے اپنے طریقے سے. جیسے کہ انگلش میں اگر آپ ورڈ پڑھنا چاہ رہے ہو تو پارٹس آف اسپیچ سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ناؤن, پروناؤن, ورب. لیکن عربی زبان میں ورڈ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. بیسیکلی ورڈ کو 3 حصوں میں یعنی 3 ڈویژن میں دیا گیا ہے. وہ یہ ہے اسم, فعل, حرف. کلمے کی 3 اقسام ہیں. ہمارا چیپٹر کا نام الکلمات والاقسام. تو کلمہ اور اس کی اقسام ہیں. تو اس میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. اسم, فعل, حرف. یہاں پر عربی عبارت میں آپ کو دیا جا رہا ہے حرف کی تعریف. الحروف, الحروف الہجا الف, با, تا, سا, جیم تسمى حروفا. یعنی حروف الہجا کس کو کہیں گے؟ الف, با, تا, جس کا نام کیا ہے؟ جس کو حروف کہا جاتا ہے. پھر کلمے کی تعریف کی جا رہی ہے. یہاں پر کیا, کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کلمے کی. مجموعۃ الحروف یعنی حروف کا مجموعہ تسمى کلمہ. کیا کہلائیں گا؟ کلمہ کہلائیں گا. وَلَهَا ثَلَاثَةُ اقسام. اور اس کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. اسم و فعل و حرف. اسم, فعل, حرف. اس کی 3 قسمیں ہیں اور وہ اسم, فعل, حرف. اب اسم کس کو کہیں گے؟ یہاں پر سوال ہے. یعنی اسم کا ڈیفینیشن. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کلمہ ہے, اس کی 3 اقسام ہیں. اب رہی بات اسم. تو یہ اسم کیا ہے؟ تو اسم کی تعریف یہ ہے, آپ انگلش میں بھی پڑھ چکے ہیں, عربی میں بھی سیم ایز اردو میں بھی. تو عربی میں بھی اس کا سیم ڈیفینیشن ہے. کسی بھی جگہ یا چیز یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. کوئی بھی شے کا نام اسم. دنیا میں ہر ذرہ ہے, ذرے کو بھی ذرہ کہا گیا ہے. یعنی ہر ذرے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ اس کو کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. الحمدللہ اسم کے بارے میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ اسم کوئی بھی چیز, جگہ یا مقام کے نام کو یا شخص کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. الحمدللہ. اس کے بعد فعل. یہ فعل جو ہے ورب ہے. ورب, ایکٹ, ایکشن. کوئی بھی انسان کی کوئی بھی حرکت کو فعل کہا جاتا ہے. یعنی آپ کی کوئی بھی موومنٹ کا نام فعل ہے. کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا, لکھنا, پڑھنا. جیسے کہ کتبہ, قرأ, علما. اسی طرح حرف. یہ کیا ہے؟ حرف. حرف وہ ہے, وہ کلمہ ہے جو اپنے آپ کے معنی تو دیتا ہے لیکن
وہ کسی اور سے ملے بغیر اپنی تعریف نہیں دے سکتا، یعنی اپنا کام نہیں کر سکتا، حرف وہ ہے۔ تو اب میں یہ بتا دوں اسم کا ڈیفینیشن مختصراً، اسم وہ اسم ہے جس میں کسی شخص یا جگہ کا نام یا چیز کا نام بتایا جاتا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا، مینس ٹینس نہیں پائے جاتے۔ اس میں نبیل اگر آپ کہہ دے تو تھا ہے رہے گا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ نبیل مینس آپ کے برین میں آ جاتا ہے کہ یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اسی طرح حمراؤ کہا جائے تو ایک عورت کا نام آپ کے تصور میں آ جاتا ہے، لیکن فعل اپنا معنی تو دیتا ہے، اپنا معنی آپ تو دیتا ہے، کھا رہا ہے، کھا چکا ہے، کھائے گا۔ تو اس میں تینوں زمانوں میں سے، یعنی تینوں ٹینس میں سے، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تینوں ٹینس میں سے ایک ٹینس پایا جانا ضروری ہے۔ فعل کی تعریف کیا ہے؟ وہ اپنا معنی تو آپ دیتا ہے، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ قرأ، پڑھا وہ ایک مرد، کتبا، لکھا وہ ایک مرد۔ اگر ہم یہاں پر یکتبو لکھیں گے تو لکھتا ہے یا لکھے گا کے معنی آئے گا، تو یہ جو ہے اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے۔ حرف اس کے معنی ہے، حرف مینس اس طرح کے کلمات کو حرف کہا گیا ہے۔ تو میں دکھاؤں آپ کو، فی، اس کے میننگ ہے ان، میننگ ہے، کوئی بھی ورڈ کے میننگ ہے، لیکن اگر آپ اس کو کسی اور ناؤن یا ورب سے اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ان، میڈم آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ میں بولوں گی ان دا کلاس، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ فی البیتی کہوں، گھر میں، ہاں گھر میں کچھ ہے، کچھ کسی بارے میں بات کی جا رہی، صرف میں کہوں گی تو نہیں سمجھ پائیں گے آپ لوگ۔ تو اسی طرح من، سے، کس سے، کیا چاہیے، تو میں کہوں گی گھر سے، من البیتی، تب جا کے آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو الحمدللہ یہ جو اسم، فعل، حرف ہے، یہ کلمے کی بنیادی اقسام ہے، بالکل بیسک اقسام ہے، جس میں ہم تفصیلی پڑھیں گے۔ اسم کے پھر کئی قسمیں ہیں، اسم کے پھر کئی، فعل کے کئی، پھر حروف کے۔ تو ہمارے نصاب میں بالکل بیسک کلمات دیے گئے ہیں اور اس کا استعمال بتایا گیا ہے۔ تو یاد رکھے کہ اسم، فعل، حرف پڑھنے کے لیے آپ کو حرکات کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی زبر، زیر، پیش۔ اس کے استعمال سے ہم کلمہ بناتے ہیں، یعنی واول سے۔ اس کے بعد ایک لفظ سکون بھی آتا ہے، پروننسیشن کے لیے یہ حرکات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آہستہ سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اسم جو ہے، یہ اس چیپٹر میں آپ کو اسم کے لیے پھر سے کچھ اور گرامر بھی دکھائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے، اسم کی پھر سے دو قسمیں بتائی گئی ہے، اسم کی پھر سے دو قسمیں بتائی گئی ہے۔ خصوصیت اور عمومیت کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہیں، خصوصیت اور عمومیت کے حساب سے۔ المعرفہ والنکرہ، خصوصیت اور عمومیت کے حساب سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یعنی کامن اور ڈیفینیٹ۔ ٹھیک ہے، یہ کامن ناؤن ہے، یہ ڈیفینیٹ۔ اسم کی دو قسمیں ہیں عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کامن ناؤن، پراپر ناؤن، یعنی المعرفہ اس میں خاص، النکرہ اس میں عام۔ تو اب یہ جو کلمات ہے کس طرح بنیں گے؟ تو دیکھیے میں آپ کو نکرہ کی پہلے اقسام بتاؤں گی تاکہ آپ کو معرفہ بنانے میں سہولت ہو۔ تو النکرہ اس میں ہے قلم، ٹھیک ہے، کتاب، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مدرسن، ٹھیک ہے، یہ رہا۔ تو یہ تین الفاظ آپ کو بتائے جا رہے ہیں کامن ناؤن کے لیے۔ تو قلم جو ہے
یہ اس میں نکیرہ ہے یعنی عام اسم ہے. قلم کا معنی پین، پین اس طرح کا ہوگا. بک، ٹھیک ہے. اور ٹیچر اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن کیا جائے تو کوئی ایک یا کچھ سے لیا جائے گا، کوئی ایک یا کچھ، جیسے حرف کی مناسبت سے. تو یہاں پر میں بتاؤں قلم کوئی قلم، کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب، اس طرح اس کا ٹرانسلیشن لیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو معرفہ پڑھنا چاہتے ہیں یعنی خصوصیت کے ساتھ اس کا نام لینا چاہتے ہیں قلم کتابن، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کرنا پڑے گا. نکیرہ میں ایڈ کر کے الف لام القلم، یہ جو تنوین ہے گر کر صرف ایک پیش ہو جائے گی اور اس پر الف لام ایڈ ہو جائے گا. القلم سے مراد دا پین، خاص قلم. المسجد خاص مسجد، الکتاب خاص کتاب. اب ایک سوال اور یہ ہے کہ نبیل اس میں نکیرہ ہے یا معرفہ ہے؟ کسی بھی شخص کا نام اس میں نکیرہ ہے یا پھر معرفہ ہے؟ تو یقیناً وہ معرفہ ہے، کیونکہ کسی ایک کا نام، اگر ایک کلاس میں ایک عائشہ ہو سکتی ہے، 10 سارے لڑکیاں نہیں ہو سکتے. عائشہ بولوں تو 100 میں سے ایک لڑکی ٹھہرے گی اور آپ کا تصور بالکل اسی کی طرف جائے گا. تو نام جو ہے اس میں خاص ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بغیر الف لام کے جو لکھا جاتا ہے وہ تنوین کے ساتھ جو لکھے جانے والے حروف کو نکیرہ یعنی کامن ناؤن کہا جاتا ہے. تو اس میں نکیرہ، اس میں معرفہ اور نکیرہ. آپ کو 14th بٹ میں 8 مارکس کے لیے سوال دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر میں تھوڑا وقت لیتے ہوئے آپ کا یہ بتانا انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی بک میں فرسٹ چیپٹر سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ معرفہ سے نکیرہ اور نکیرہ سے معرفہ بنائے. تو آپ کو اس طرح کے الفاظ دے دیے جائیں گے. آپ کو کیا کیا جائے گا؟ اس طرح قلم، کتاب، مدیر، مدرس، مسجد. اس طرح آپ کو کلمات دیے جائیں گے آپ کے سوال کے پرچے میں یعنی ایگزام پیپر میں، اور یہ 8 کلمات آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کو نکیرہ سے معرفہ اور معرفہ سے نکیرہ بنانا ہے، یعنی کنورٹ انٹو معرفہ ٹو نکیرہ. تو دیکھیے قلم دیا گیا تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ الف لام لگا کر قلم، اس سے آپ کو 1 مارکس ملے گا. ویری امپورٹنٹ کوشچن. کتاب، الکتاب، ٹھیک ہے. کتابن سے کیا ہوا؟ الکتاب. مسجد، المسجد. جس کو لکھنے نہیں آتا غور سے دیکھیں حروف کے آدھے کر کے کس طرح جوڑا جا رہا ہے. قلم لکھنے نہیں آ رہا ہے، قاف، یہ لام، یہ میم، اس طرح ہو گیا آپ کا قلم. ٹھیک ہے، اس طرح آپ لکھیں گے. فعل لکھنے نہیں آ رہا ہے تو اس طرح لکھیں گے فا، پھر یہ عین، پھر یہ لام. ٹھیک ہے، آرام سے، مشکل سے نہیں بالکل، کیونکہ عربی اتنی ہی آسان ہے جتنی آسانی سے آپ پڑھیں. بالکل آسانی سے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کی جو سٹارٹنگ کی کلاسز ہے یہ تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن الحمدللہ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو ہر چیز کو پا لیں گے. اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی زبان ہے، اللہ کے محبوب کی زبان ہے. تو کوشش کریں انشاءاللہ تعالی
آپ کو بآسانی اس سے استفادہ ہوگا. تو رہی بات یہ ساری چیزیں میں دکھانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا امپورٹنٹ کوشچنس بتاتی ہوں اور اس کو ریوائز کراتی ہوں. الحمدللہ قسم القواعد میں الکلمۃ چیپٹر ہم نے بآسانی سمجھا ہے، لیکن میں ہمیشہ کی طرح ایک بار ریوائز کر کے آپ کو اچھی طرح اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو امپورٹنٹ کوشچن کی طرف لے جاتی ہوں. تو ایک بار پھر سے سن لیجئے کلمہ کیا ہے عربی میں. تو وہ یہ ہے کہ ہر زبان میں چند حروفوں کی ضرورت پڑتی ہے لکھنے اور پڑھنے کے لیے. تو عربی زبان کے جو حروف ہے وہ حروف الہجا ہے اور وہ 29 ہے. حروف الہجا یعنی حروفوں کا مجموعہ جو معنی دیتا ہو وہ کلمہ کہلاتا ہے یعنی ورڈ کہلاتا ہے. A group of letters which give complete sense is known as کلمہ. ورڈ جو ہے ورڈ کی پھر عربی میں 3 قسمیں بتائی گئی ہے. ورڈ کی کتنے قسمیں بتائی گئی ہے؟ 3 قسمیں. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی آپ دیتا ہے اور اس میں سے تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. یعنی تینوں زمانے سے مراد فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ یعنی حال، ماضی، مستقبل. اب رہی بات فعل کی، تو فعل وہ اپنا معنی تو آپ دیتا ہے، وہ اپنا معنی آپ دیتا ہے لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد حرف کے معنی تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا معنی اسی وقت دے سکتا ہے جب وہ کسی اسم یا فعل سے نہ مل جائے. جس طرح میں کہوں کہ فی البیتی گھر میں، فی البیتی، ٹھیک ہے. اس طرح سے جب یہ کسی اور سے اٹیچ نہیں ہوگا تب تک وہ اپنا معنی نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مختصراً آپ کو اس کا تعارف کرا رہی ہوں. پھر ہم نے اس کے بعد اسم کی 2 قسمیں پڑھی. کتنی قسمیں پڑھی؟ اسم کی 2 قسمیں، معرفہ، نکرہ یعنی اسم خاص اور اسم عام. اسم خاص وہ اسم ہے جس کے بولنے سے آپ کسی خاص شخص یا جگہ کے مقام کو پا سکتے ہیں. اور اسم عام وہ جنرل لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی جنرلی بولا جاتا ہے جس کے معنی کوئی ایک کچھ سے لیا جاتا ہے، جیسے کہ a pen، a book، یا پھر کوئی ایک قلم، کوئی چیز، کوئی کتاب. اس طرح آپ لے سکتے ہیں اس کا معنی. اور وہ کلمہ تنوین پر ختم ہوتا ہے یعنی قلم، بیت، اس طرح. اور اس کے بعد معرفہ جو ہے نکرہ ہی سے بنایا جاتا ہے. جس طرح آپ the book دا لگا کر کوئی خاص چیز کو دکھاتے ہیں، اسی طرح معرفہ کو بھی الف لام لگا کر اس کے لفظ کی جو ہے ورڈ کی خصوصیت کو بتایا جاتا ہے. جیسے کہ الرجل، ٹھیک ہے. المدیر، the principal، the man، اس طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو اسم کی 2 قسمیں یہاں پر بیان کی گئی ہے اور اس میں سے آپ کو اہم سوال یہ دیا گیا ہے کہ 14th بٹ میں آپ کے کوشچن پیپر کے 14th بٹ میں 8 مارکس کے لیے سوال دیا گیا ہے کنورٹ انڈیفینٹ ٹو ڈیفینٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹو انڈیفینٹ ناؤن. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر چند کلمات آپ کو دیے گئے ہیں جس سے آپ کو کنورٹ کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ قلم جو ہے ڈیفینٹ ہے کہ انڈیفینٹ ہے؟ تو یہ جو ہے انڈیفینٹ ہے. اس کے میننگ ہے اوپن، ٹھیک ہے. تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ یہاں پر الف لام لگائیں گے اس طرح اور پھر قلم لکھیں گے، القلم لکھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایڈ کرنا ہے آپ کو 1 مارکس دلاتا ہے. اس کے میننگ ہوتے ہیں the pen. اس طرح آپ اس طرح نیٹ لکھیں گے ایگزام میں تو آپ کو اس کے مارکس آئیں گے.
اسی طرح یہاں پر المدرسو ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، یہاں کا جو الف لام ہے نکال کر صرف مدرسن، ٹھیک ہے. پھر یہاں پر سیم الف لام یہاں کا نکال کر طبیبن، دا ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر ہو گیا. اسی طرح الرجل سے رجلن، یہاں پر بھی الف لام نکال دیا جائے گا اگر آپ کو اس میں عام بنانا ہو تو. اس کے بعد ورقن، یہاں پہ الف لام کو ایڈ کریں گے اس طرح، الف لام پھر واو پھر یہ را قاف. ورقن سے الورقو، ورقن سے الورقو، تو جو بنے گا یہ دا اور بابن اور ڈور، تو یہاں پہ البابو، ٹھیک ہے. اس طرح آپ بنائیں گے. تو یہ جو ہے آپ کی کلاس کا اہم حصہ ہے یہ، جس میں آپ کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، عمومیت اور خصوصیت، یعنی ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ کے اعتبار سے وہ ہے المعرفہ والنکرہ، معرفہ اور نکرہ. نکرہ اس میں عام، معرفہ اس میں خاص. نکرہ کو پہچاننے کے لیے اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور معرفہ کے لیے الف لام کا نکرہ پر الف لام کو داخل کرتے ہیں، یعنی ایڈ کرتے ہیں، جب جا کے وہ معرفہ بنتا ہے. تو اس کا یہاں تک کہ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، تو یہ ہمارا پہلا گرامر کا پہلا چیپٹر جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا ویری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ چیپٹر پڑھیں تو اس کی ویکیبلری پر زیادہ نظر رکھیں، یعنی اس کے ایک ایک ورڈ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. عربی سیکھنا واقعی معنی رکھتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ڈیلی ایک 10 ورڈز یاد کریں گے. آپ کی ویکیبلری جتنی مضبوط ہوگی، آپ عربی اتنی آسانی سے جلدی سے سیکھ سکیں گے. تو میں نے جو الفاظ کا پروننسیشن پروننس کیا ہے اس کو بغور سن کر، بغیر کسی غلطی کے پڑھنے کی کوشش کریں. یہاں پر میں ایک بار پڑھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو آسانی ہو. قلم القلم، المدرس مدرس، الطبیب طبیب، الرجل رجل، ورق الورق، باب الباب. تو الحمدللہ یہ اگر آپ ان الفاظ کو اچھی طرح یاد کریں گے اور آسان طریقے سے سیکھیں گے عربی کو، تو انشاءاللہ آپ کی مقصد کو پہنچ سکتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم اپنی کلاس میں اس گرامر چیپٹر کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اچھی توفیق کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.